تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ ہی کی کالز ہوتی ہیں، آپ ہی کے لیے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، آپ ہی کے لیے اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ ہی کے استخارے کیے جاتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کیسے ہیں فضیل بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اس پروگرام کی الحمدللہ عز و جل ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسے بہت سارے ناظرین خواہش کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے حوالے سے دعا کروا دیجیے گا، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، تو پروگرام کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل ناظرین کے لیے دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اول تاخیر شامل رہیے گا، بہت سارے روحانی علاج اوراد و وظائف سیکھنے کو ملیں گے۔ 15 رجب شریف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ اللہ پاک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پرانوار پر اللہ پاک اپنی کروڑ کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے ناظرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عطا فرمائے ہوئے دو وظائف، دو خاص ایسے عمل عرض کرنے لگا ہوں، اس نیت کے ساتھ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی حاصل ہوں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بھی ہے 15 رجب شریف کو، تو فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام کریں، نظر و نیاز کا بھی سلسلہ کریں، خوب اصال ثواب بھی کریں، کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف، سورہ ملک شریف، یا 3 بار سورہ اخلاص، یا کم از کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم اصال ثواب کا اہتمام کریں، انشاءاللہ الکریم برکتیں بھی ملیں گے۔ آئیے دو وظیفے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کسی کی طرف کوئی مصیبت آ پڑے، اگر تم پر کسی کی طرف سے کوئی مصیبت آ پڑے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ کشادگی یعنی فراخی، وسعت یعنی فراخی کی کنجی اور جنت کا خزانہ ہے۔ تو اللہ نہ کرے جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی آزمائش آ جائے، تو لاحول شریف یہ پڑھنا چاہیے۔ اور لاحول شریف کے بارے میں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لاحول شریف یہ مکمل پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ لاحول شریف یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور لاحول شریف یہ طاقتور اور بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے اس وظیفے کو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا فرمایا ہوا ایک اور وظیفہ، اللہ نہ کرے کسی پر کوئی بعض اوقات ایسا معاملہ آ جاتا ہے نا کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، کوئی سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، بڑا عاجز آ چکا ہوتا ہے، مایوس ہو چکا ہوتا ہے، خوف اس پر طاری ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عجز یعنی بے بسی کے وقت صرف 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یہ 5 بار کہے، اللہ پاک اسے اس چیز سے امان عطا فرمائے گا جس سے وہ خوف رکھتا ہے، یعنی اسے امن عطا فرمائے گا، اور جو چیز یہ چاہتا ہے نا اللہ پاک اسے عطا فرمائے۔ تو یہ بڑا پیارا ایک عمل ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ جب بھی اس طرح کی اللہ نہ کرے کبھی کوئی کیفیت ہو جائے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یہ 5 مرتبہ کہیں، اور جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، پریشانی ہے، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی ملیں گے۔ دونوں ہی وظائف یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اور یا ربنا اس کا مطلب ہوتا ہے ناظرین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار۔ تو عربی کے اندر پڑھ لیں یا ربنا، انشاءاللہ الکریم خوف دور ہوگا، بے بسی کی کیفیت سے نکل آئیں گے، عجز کی کیفیت سے نکل آئیں گے، مایوسی بھی انشاءاللہ الکریم
دور ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے گا۔ میرے ابو کا نام دین محمد اتاری ہے، ان کی امی کا نام اسلیمن ہے۔ میرے ابو کے پیر میں بہت درد ہوتا ہے، دوائی کے باوجود شفا نہیں مل رہی، آپ استخارہ فرما دیجیے اور کارڈ بھی کر دی۔ صحیح انشاءاللہ الکریم، استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ دوائی کے باوجود شفا نہیں مل رہی ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، شفا یہ دواؤں میں تھوڑی ہے، شفا اللہ کے حکم میں، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک حدیث پاک کا میں مفہوم آپ کو سناؤں، شفا کیوں نہیں ملتی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ پیدا فرما دی ہے۔ جب اللہ پاک کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ پیدا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی اور مریض کو شفا نہیں ملتی۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ پاک چاہتا ہے کہ اسے شفا عطا فرمائے تو اس فرشتے کے ذریعے جو آڑ تھی نا، جو رکاوٹ تھی، وہ ہٹا دیتا ہے، دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، علاج بھی کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی ابھی آپ کے والد صاحب کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پیروں کے درد کے لیے وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد عمران بہاول پور، ماشاء اللہ عز و جل روحانی علاج پروگرام کو اللہ پاک مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلے تو آپ لوگوں سے دعا کا عرض کرنا ہے کہ میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ میرے جوڑوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، گھٹنوں میں، اور نماز پڑھنے میں بھی کافی آزمائش ہو رہی ہے، برائے کرم اس کا روحانی علاج کروانا ہے۔ جی انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ استخارہ کروانا تھا، میرا نام طاہر جبار ہے، والدہ کا نام ہے حیات بیگم۔ تو شروع سے لے کے اب تک مطلب کہ مجھ پہ بہت سی مصیبتیں آ رہی ہیں، میرا 3 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی مجھ پہ بہت سی مصیبتیں آ چکی ہیں۔ باقی اس سے ہٹ کے جدھر بھی مطلب کام پہ جاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 1 منتھ بھی نہیں ادھر رہتا، ادھر سے واپس آ جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، آزمائشیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں اور صبر سے کام لیجیے گا۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ کریم ایک آپ کو زبردست روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ جی میں مدنی چینل پر روحانی علاج اور استخارے والے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ میں نے دکان نئی بنائی ہے، اس میں خیر و برکت کے لیے میرا استخارہ کریں۔ میرا نام محمد کامران، والدہ کا نام نصرت بی بی۔ جی انشاءاللہ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی ایک بات پوچھنی تھی کہ میں باہر جانے کے لیے نا اپنی ڈاکٹری پیر اسلام آباد سے کروائی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ میں کالے یرکان کا جراثیم ہے۔ میں نے پھر 5 دفعہ اسلام آباد گیا ہوں، پھر میں کال گجرا والے گیا ہوں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کالے یرکان کا آپ میں جراثیم ہے، لیکن ہے نہیں ہے، وہ ڈاکٹری میری نہیں کہا ہے۔ زبیر احمد، امی کا نام نذیرہ بی بی۔ جی انشاءاللہ کریم استخارہ کرواتے ہیں۔ زبیر احمد نام بتایا نا آپ نے ابھی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد شہباز، والدہ کا نام سبیلا بی بی ہے۔ سر میں کام کرتا ہوں کڑھائی سلائی اور یہ پیکو وغیرہ کا، اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے کہ یا کیا کرنا چاہیے، میرے لیے بہتر کیا ہے؟ جی استخارہ کرواتے ہیں، پھر ابھی آپ کو بتائیں گے کہ بہتر کیا ہے۔ آپ شامل رہیے گا پروگرام میں۔ ناظرین آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، آپ کی بلا استخارے فرما لیجیے۔ ناظرین آپ کے استخارے ہو جائیں گے تو پھر استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو عرض کریں گے۔ جب تک میسیجز میں آپ کے شامل کر لیتا ہوں، یہ کافی سارے آپ کے میسیجز آئے ہیں۔ یہ ہمارے شہزاد بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کاروبار بہت زیادہ اچھا چلتا تھا، آج کل کاروبار صحیح نہیں چل رہا، اس روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ نواز اتاری صاحب ہیں رحیم یار خان سے، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے کام اچھا چلتا تھا، ہو سکتا ہے ہماری اس وقت دلچسپی زیادہ ہو، ابھی ہماری پہلے جیسی دلچسپی نہ ہو، بعض اوقات سستی کے معاملات ہو جاتے ہیں، بے توجہی کے معاملات ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھیں۔
ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھیں، اللہ کے حکم سے سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا، کوشش بھی آپ نے کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ الحمدللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اسے خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ، ایک اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو کوئی یا ذل جلالی والاکرام پڑھے، اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کو پڑھ کر، ان اسماء الحسنہ کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو آپ اپنے کاروبار، جائز کاروبار کے اچھا چلنے کی، جائز کاروبار میں برکت کی دعا بھی کریں، انشاءاللہ الکریم برکتیں رہیں گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری خالہ کا نام صابرہ ہے، ان کی والدہ کا نام ہے بادشاہ زادی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کافی عرصے سے بہت بیمار رہتی ہیں، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ اچھا، اسی طرح بیماری سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ مجتبہ شاہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں۔ یہ ایک اور میسج ہے، نام ہے آمنہ شہزادی، انہوں نے کہا ہے کہ بخار نہیں اتر رہا، کافی علاج بھی کروایا ہے اور دوائیاں بھی لی ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ایسے بخار کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، انشاءاللہ الکریم آپ یہ وظیفہ پڑھیں، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم بخار آپ کا اتر جائے گا۔ دیکھیں اس کے لیے پہلے تو آپ مریض کو سوتی کپڑے پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں اور اپنے سامنے پانی کا پیالہ رکھ لیں، بوتل رکھ لیں، گلاس میں پانی رکھ لیں اور آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے سورۃ القدر، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر پڑھیں، ہر بار سورۃ القدر پڑھنے کے بعد پانی پہ بھی دم کرنا ہے، مریض پر بھی دم کرنا ہے، اور اتنی آواز کے ساتھ یہ سورۃ القدر پڑھنی ہے کہ مریض ہو یا مریضہ ہو تو وہ بھی سنیں۔ انشاءاللہ الکریم 3 دن کے عمل کی برکت سے، اللہ پاک کی رحمت سے، یہ بخار کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو اتر جائے گا۔ تو 3 دن تک پابندی سے لگ کر یہ عمل کیجیے گا۔ پھر وہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، یہ جسے بخار نہیں اتر رہا جس کا، اس کو پلائیں، وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا۔ باقی ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں کہ اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، روحانی علاج کے سوال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تعویذات کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل 12 گھنٹے میں کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو اتر جائے گا۔ علاج بھی کروائیں، روحانی علاج بھی کروائیں، اللہ کے حکم سے بخار بھی اتر جائے گا، صحت بھی حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی فیصل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پہلا استخارہ دین محمد بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ پاؤں میں کافی درد ہے، دوائی وغیرہ بھی استعمال کی ہے لیکن شفا نہیں مل رہی۔ استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کے پاؤں کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کیجئے گا۔ 7 مرتبہ آپ جہاں درد ہے نا وہاں ہاتھ رکھیے گا، 7 دفعہ یا محیی یا محیی یا محیی 7 دفعہ پڑھ کر آپ درد والی جگہ پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے پاؤں کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا استخارہ عمران بھائی تھے ہمارے، یہ بتا رہے تھے کہ جوڑوں میں کافی درد ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش، کوئی اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ جوڑوں میں درد ہو، آپ کے گھٹنوں میں، جسم کے کہیں بھی کتنے بھی جوڑوں ہو، جہاں بھی درد ہو، اس کے لیے آپ نے جو ہے نا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیو، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو آپ پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا غنیجو، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تر جاتا رہے گا۔ طاہر جبار بھائی تھے کہ بتا رہے تھے کہ پریشانی میں رہتا ہوں، مصیبتیں بار بار آ جاتی ہیں، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش نہیں آ رہا، آزمائش کا اشارہ ہے آپ کے ساتھ، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، روزانہ ہر نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 41 مرتبہ یا قادرو یا قادرو، آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ پر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ کامران بھائی تھے ہمارے، یہ بھی بتا رہے تھے دکان کے حوالے سے کہ دکان میں خیر و برکت کے حوالے سے
پوچھ رہے تھے، استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی مسئلہ کسی بھی طرف آپ کا اشارہ نہیں ہے کہ جادو بندش ہو. بہرحال دکان میں برکت رہے، برکت ہو جائے، آپ کی طرف گاہک آئیں اور آپ کا اچھا کام چلے، اس کے لیے آپ ایک سادہ پیج لے کر اس پر 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر آپ اپنی دکان میں لگا دیجئے گا، انشاءاللہ کام میں برکت ہوگی. ایک اور استخارہ تھا، زبیر بھائی بتا رہے تھے کہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائے، یرکان کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ میری ڈاکٹری وغیرہ شاید پاس نہیں ہوئی، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. تو یرکان کے حوالے سے آپ کو ایک میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وظیفہ وہ تعویذ کی صورت میں ہے، آپ نے جو ہے تعویذ بنانا ہے اور گلے میں پہننا ہے یا سیدھے بازو پہ آپ نے پہننا ہے، ٹھیک ہے. یرکان کے لیے آپ سورہ بینہ، قرآن پاک کے اندر یہ صورت موجود ہے، ایک دفعہ آپ اس کو لکھ لیں، تحریر کر لیں اور اس کو لپیٹ کر جو ہے تعویذ کی صورت میں بنا کر آپ اپنے سیدھے بازو پر یا گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا یرکان کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی ایک اور استخارہ ہمارا آخری شہباز بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، شاید سلائی کڑھائی کے حوالے سے بتا رہے تھے. تو استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش کا کوئی اشارہ ایسا نہیں ہے. تو آپ جو ہے جب بھی کام شروع کریں، کام کرنے بیٹھیں تو یا نافعو 20 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا کام میں دل لگے گا اور کام بھی آپ کا اچھا چلے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ناظرین. دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں وظائف جو آپ کو بتائے گئے یہ آپ نے اپنے معمولات میں شامل رکھنے ہیں، پڑھنے ہیں، اور مکمل اس کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مکمل روحانی علاج کے لیے آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ بھی کریں. دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل کئی مقامات پر 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے سوال لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اب تو آن لائن روحانی علاج کروانا بھی بہت آسان ہو گیا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ الحمدللہ عز و جل. اسی طرح روحانی علاج کی اپلیکیشن ہے، آپ اس کے ذریعے بھی اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے، اسی طرح یوٹیوب چینل ہے، اس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میرا نام احمد رضا ہے، میں اپنے بھائی کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میرے بھائی کا نام محمد عون ہے اور اس کی والدہ کا نام ذکیہ بی بی ہے. اس کو 1 ماہ سے بخار ہے اور خون کی کمی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. بلال اکبر نام ہے، والدہ کا نام ریاض بیگم ہے. استخارہ بھی کروانا ہے. دوسرا سر کے پیچھے دانے بنے ہیں، ان کے بارے میں پتہ کرنا ہے وہ کیسے ختم ہوں گے. صحیح. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا یہ میں نے پوچھنا ہے کہ میری ایک بھتیجی ہے، کا نام ہے لائبہ نفیس، اور اس کی ماں کا نام ہے نازیہ. تو یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ اچانک جو نا وہ ہے 8 سال کی یا 9 سال کی، تو وہ اچانک اسکول جانے سے جو ہے نا وہ رک گئی ہے، جا نہیں رہی ہے. جیسے اسکول اس کو لے کے جاؤ رونا شروع کر دیتی ہے. چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں. بچی کا نام لائبہ نفیس نام آپ نے بتایا نا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. ابھی استخارہ کرتے ہیں اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں میں نا میری انگلیاں جو ہے نا وہ پھول موٹی ہو جاتی ہیں نا، سرخ ریڈ سی، اس میں خارش بھی آتی ہے تو بڑا درد بھی ہوتا ہے نا، اس میں صرف سردیوں میں ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے اس کا کوئی وظیفہ بتا دینا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. یہ سردی میں اس طرح کی پرابلم بعض اوقات ہوتی ہے لوگوں کو نا، جسم پر ایک خشکی طاری ہو جاتی ہے، کسی کی ایڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ سردی کے اندر انگلیاں جو ہے نا یہ موٹی ہو جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں. اللہ پاک خیر فرمائے. میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ استخارے فرما لیجیے. یہ ایک میسج یہ بھی ہے استخارے کے حوالے سے. نام ہے ارشد اور والدہ کا نام ہے حمیدہ. اچھا یہ کافی مسائل میں گھریلو حوالے سے پرابلم میں ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ یہ خود بھی کافی عرصے سے بیمار ہیں، اور کہا ہے کہ دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی، کاروباری مسائل بھی ہیں، گھر کے حالات بھی کافی نازک چل رہے ہیں. تو ان کا استخارہ بھی فرمائیے، کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی کیا معاملات ہیں، تو اور گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں، امن و سکون قائم ہوئے، معاشی حوالے سے ایک مضبوط ہو جائیں یہ، اور ان کے لیے استخارہ بھی کیجیے گا. ناظرین آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے جوابات کی طرف ہم آئیں گے. سردیوں کا موسم ہے، سردیوں میں کئی امراض بعض اوقات لوگوں کو ہو جاتے ہیں. ابھی جو کرنٹ آپ نے مسئلہ بتایا نا اپنا کہ سردیوں کے اندر جیسے انگلیاں سوج جاتی ہیں، سوجن آ جاتی ہے، موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں،
اور جسم پر ایک خشکی طاری ہو جاتی ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا جسم پر کسی بھی حصے پہ آپ کے سوجن طاری ہو جائے، پھولنا شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں 76 مرتبہ 76 ٹائم آپ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اس حصے پر، آپ جیسی انگلیاں موٹی ہو گئی ہیں، آپ کی سوج گئی ہیں، تو اس پر آپ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اور ایک اور مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے، طبیب سے بھی مشورہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ بعض اوقات جسمانی طور پر اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہیں، ایسے امراض لگ جاتے ہیں کہ اس طرح کی یہ بیماریاں پھر سامنے آتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کر کے اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپنا تبادلہ کروانا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ خیر کے ساتھ میرا تبادلہ ہو جائے۔ چلے اس کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں 3 تعداد نوٹ کیجئے گا۔ نماز ظہر کے بعد، نماز ظہر آپ نے ادا کی، نماز ظہر کے بعد 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ، 11 ٹائمز، 21 ٹائمز، 41 ٹائم، صحیح ہے نا۔ اب ان تینوں عدد میں سے کوئی ایک عدد آپ اپنے لیے مخصوص کر لیں۔ اگر آپ 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا کیا ہے، وہ پڑھیں گے آپ سورۃ اللہب، صحیح، تبت یدا ابی لہب وتب، صحیح ہے، نماز ظہر کے بعد پڑھنی ہے۔ 3 تعداد اس کی بیان کی گئی ہیں، یا تو 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ یا پھر 41 ٹائمز، 41 مرتبہ۔ تو کوئی بھی ایک عدد اپنے لیے مخصوص کر لیں اور اتنی ہی تعداد کے مطابق نماز ظہر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا۔ اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ حسب خواہش تبادلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، میری چچی جان بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ انہیں تکلیف رہتی ہے، کمزوری بھی بہت ہے، دوائیاں بھی بہت لی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی، دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جسمانی کمزوری ہو چکی ہو تو سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ اچھا، اسی طرح دوسرا مسئلہ آپ نے یہ بتایا کہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، یہ دوائیں یہ شفا کا ذریعہ بن جائیں۔ جب بھی مریض کو دوا پلائیں نا آپ، چلیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مریض کو دوا دیں، والدہ ہیں گھر میں، والد ہیں، یا کوئی بھی بیمار ہے، بچے بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، دوا پلانا پڑتی ہے، ان کو دوا کھلانا پڑتی ہے، تو پہلے 3 مرتبہ پڑھوا لیں، آپ خود بھی پڑھ لیں، پلانے والا بھی پڑھ لے، اور جسے پلا رہے وہ خود بھی پڑھ لیں۔ کیا پڑھیں 3 مرتبہ؟ بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی۔ وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ کریم، شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پیپرز نزدیک ہیں، 9th کلاس میں آ گئے ہیں، اور دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں، امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کوشش بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گردے کی پتھری کا علاج بتا دیں۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلانا ہے، گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر انشاءاللہ الکریم نکل جائے گی۔ بقیہ یہ کہ روحانی علاج کے سوال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی شامل کروں گا، آئیے شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی فیصل بھائی ارشاد۔ میرے بلال بھائی تھے، بلال اکبر بھائی بتا رہے تھے بیمار بھی ہیں، اور سر پر شاید دانوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ سر پر دانے بھی ہیں، تو استخارہ کیے، استخارے میں کہ آپ کے ساتھ بیماری کا ہی معاملہ ہے، دانے آپ کے ٹھیک ہو جائیں، بیماری سے شفا پائیں آپ، اس کے لیے آپ جو ہے نا دانوں پر خود دم کر سکے تو ٹھیک، ورنہ کسی سے آپ دم کروا لیجئے گا، یا رقیب 3 دفعہ یہ پڑھ کر دانوں والی جگہ پہ، خارش والی جگہ پہ دم کیا جائے، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے دانے۔ ایک اور اسلام بھائی تھے، بخار کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بخار نہیں اتر رہا، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے، بخار سے شفا ملے، بخار سے آپ ٹھیک ہو جائیں، اس کے لیے آپ جو ہے ایک تعویذ بنا لیجئے گا، تعویذ ایک بنائیں اور ان کے گلے میں یا سیدھے بازو پہ پہنا دیں، انشاءاللہ الکریم ان کا بخار اتر جائے گا۔ 3 مرتبہ یا غفور 3 دفعہ ایک پیج پر، ایک سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو لپیٹ کر جو ہے سیدھے بازو یا گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ الکریم ان کا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا۔ ایک اور اسلام بھائی تھے، بچوں کے حوالے سے اپنی بیٹی کے حوالے شاید بتا رہے تھے، لائبہ نام بتایا تھا کہ ضد بہت زیادہ کرتی ہیں، اسکول جب بھیجیں تو اسکول نہیں جاتی، تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات بچوں کے حوالے سے۔ بہرحال
ان کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا بھی ان پر اشارہ آ رہا ہے، تو نظر بد ان سے دور ہو جائے اس کے لیے لا الہ الا اللہ یہ 60 دفعہ پڑھ کر آپ ان پر دم کیجیے گا، اور ان کی ضد جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے آپ 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ فلق جو ہے یہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کیجیے گا، انشاءاللہ ان کی ضد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور تھے ارشد بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ بیمار بھی ہیں اور گھریلو حالات معاشی طور پر بھی کافی کمزور ہیں، آپ کا استخارہ کیا ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے، بیماری کے لیے تو 7 مرتبہ اپنے سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے اس کو پینا ہے، اور دوسرا آپ کو خوشحالی آئے، بہتر ہو جائے تو سارے معاملات، اس کے لیے جو ہے آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام 100 دفعہ پڑھ کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم خوشحالی بھی آئے گی، انشاءاللہ رزق حلال بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، خوشحالیاں نصیب فرمائے، وظائف بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، اور کوشش بھی ہم نے کرنی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پیٹ جائے، نہیں، کوشش بھی کریں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا، اور اللہ پاک کسی کی محنت رائے گا نہیں فرماتا۔ کوشش کریں، ہمت کریں، اٹھیں، انشاءاللہ الکریم راہیں آپ کے لیے کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قول، جی چلائیے گا۔ میرا نام محمد عدیل ہے، میری والدہ کا نام مسرت بی بی ہے، میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، میرے لیے استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا میرا سعودی عرب میں جانا ٹھیک ہے یا ابھی نہیں جانا چاہیے، کیا میری زندگی میں معاملات جو ہیں۔ صحیح، بیرون ملک جانا کیسا، اس حوالے سے استخارہ کیجیے گا، ان کا نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے ماموں کا نام نعمان فرید ہے اور ان کی والدہ کا نام رقیہ ہے، اور انہیں بات بات پہ غصہ آتا ہے، ان کا سہارا کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے۔ اور میرا نام احمد ہے اور میری والدہ کا نام ارم سلطان ہے، اور میں باہر جانا چاہتا ہوں، سیپرس ملک ہے، تو مجھے سہارا کر کے بتا دیں کہ میرے لیے باہر جانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے استخارہ کرانا ہے اپنے لیے، میرا نام محمد ریحان ہے اور میری والدہ کا نام شناز اختر ہے، میں بلونگ فیصل آباد سے کرتا ہوں۔ میں نے باہر جانا ہے، یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ساجد علی ہے اور میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ۔ سوال ہے کہ میں نے کام شروع کیا نیا موٹر سائیکلوں کو، 3 مہینے ہو گئے، تو کام چل نہیں رہا اچھے طریقے سے، کبھی ہوتا ہے تو کبھی بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ عامر منظور بات کر رہا ہوں سر مری سے، استخارہ کرانا تھا، بچے بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتے اور میں خود بھی ٹھیک نہیں رہتا، تو کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ چلیں وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ استخارے فرما لیجئے، اور روحانی علاج کے حوالے سے کافی سارے ناظرین کے میسیجز بھی آئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز بھی شامل کروں تاکہ ہمارے تمام ہی ناظرین کو روحانی علاج اور یہ وظائف وغیرہ بھی معلوم ہو جائیں۔ یہ پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے جنہوں نے قول کی تھی کہ میں خود بھی بیمار ہوں، بچے بھی بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر آپ نے خود پر بھی دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے خود بھی پینا ہے اور بچوں کو بھی پلانا ہے، انشاءاللہ الکریم بچے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دماغ میں میرے بہت زیادہ بھاری پن رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر میں اپنے آپ کو مطمئن محسوس کروں۔ تو دیکھیں آپ کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، کیونکہ جو باوضو رہتا ہے تو ذہنی دباؤ الحمدللہ عز و جل اس کے دور ہو جاتا ہے، اس کیفیت سے وہ باہر نکل آتا ہے۔ وضو بنانے کے بعد طبیعت میں قدرتی طور پر سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ باوضو رہنا ہے، اور آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری چھوٹی بھتیجی یہ بہت زیادہ ضد کرتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے لڑتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ جب وہ سو جائے نا تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچی کی آنکھ نہ کھلے، پابندی کے ساتھ 21 ڈیز 21 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ الکریم بچی جو نافرمانی کرتی ہے، ضد کرتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، مطیع و فرما بردار ہو جائے گی، بے جا ضد کی عادت ختم ہو جائے گی۔
یہ ایک اور میسیج ہے، شہزاد علی اتاری صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں، اگر کسی کا بغیر کوئی بھاری کام کیے سانس پھول جاتا ہو تو ایسے شخص کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ یہ عموماً جسمانی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ سانس بہت زیادہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اسٹیمنا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، جسمانی طور پر کمزوری ہوتی ہے، تو تھوڑا سا بھی محنت مشقت والا کام کر لیں یا ویسے ہی ہلکا پھلکا تھوڑا کام کریں تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، جسمانی صحت کے حوالے سے علاج بھی وہاں سے تجویز کروا لیں اپنے لیے۔ اور وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، سورۃ البینہ، یہ 30 پارے میں ہے، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سر مجھے کچھ دنوں سے آخرت کے بارے میں بہت فکر رہتا ہے، دل میں ہمیشہ خوف رہتا ہے، برائے مہربانی مجھے اچھا مشورہ دیں۔ اچھی کیفیت ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ ڈرانا نہیں ہے، آپ کو ڈرا نہیں رہے، آپ کو میں اچھا مشورہ پیش کر رہا ہوں، آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں، الحمدللہ عز و جل یہی تو ہماری تربیت ہوتی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں شرکت کریں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ملفوظات، آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل آپ کے اندر حیرت انگیز طور پر تبدیلی آئے گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج انہوں نے کہا ہے کہ ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے سر پر دم کریں، سر کا درد بھی دور ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس کے لیے 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم نارمل ہو جائے گا۔ اور باوضو رہنے، جب بھی ہائی ہونے لگے نا بلڈ پریشر تو وضو بنا لیا کریں، الحمدللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران انصاری صاحب روزی کے لیے پریشان ہیں، کوئی بندش تو نہیں ہے، وظیفہ بتا دیجئے۔ تسبیح ملائکہ یہ ہم نماز فجر کے بعد پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ نماز فجر سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ صبح صادق کے بعد پڑھنا ہے نا، یعنی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو اس کے بعد سے آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ آپ پڑھیں 100 مرتبہ، اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ پڑھ لیجئے، اور نماز مغرب کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الواقعہ، یہ اسے سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل تنگ دستی، تنگی، یہ سارے معاملات دور ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرے بابا کو فالج ہوا تھا، 4 سال ہو گئے، کوئی دوا اثر نہیں کرتی ہے، ان کو دعا بھی کریں، فالج کے حوالے سے وظیفہ بھی بتائیں، اللہ پاک آپ کے بابا جان کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ زلزال یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، ایک پلیٹ لے لیں آپ لوہے کی یا اسٹیل کی، اس پر سورہ زلزال مکمل صورت لکھ لیں، زردئی رنگ یا زعفران سے لکھ لیں، اگر یہ زردئی رنگ زعفران میسر نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس پلیٹ میں پانی ڈال کر یا پلائیں والد صاحب کو، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دیکھیں ان کے اندر تبدیلی آئے گی، بہتری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو ہوا ایک روحانی علاج۔ اچھا، اور اگر آپ کے والد صاحب کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو تو ان کو بتائیے گا کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ، جو کوئی روزانہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیا کرے تو وہ فالج اور پلس لقوے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ وظیفہ آپ کے والد صاحب خود پڑھ لیں، اور یہ جو عمل سورہ زلزال والا آپ کو بتایا گیا یہ آپ نے پلیٹ پہ لکھ کر پھر اس میں پانی ڈال کر یہ والد صاحب کو پلانا۔ اچھا دیکھیں، ایک بات اہم بات عرض کروں، اب یہ قرآنی صورت ہے نا، یہ لکھیں تو باوضو آپ نے لکھنی ہے، بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، باوضو آپ لکھیں گے، اور اس میں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور سورہ زلزال مکمل صورت لکھنی ہے، بسم اللہ شریف سے لے کر مکمل صورت، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آخر تک نا مکمل صورت لکھیں، پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ مزید یہ ہے کہ آپ تعویذات اتاریہ سے والد صاحب کے لیے کاٹ کا عمل بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، مکمل اب روحانی علاج کروائیں، انشاءاللہ الکریم بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی فیصل بھائی ارشاد۔ عدیل بھائی تھے، یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا جس کنٹری میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوں آپ کو پورا کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ نعمان بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ چڑچڑاپن اور غصے کی کیفیت اس طرح کا معاملہ رہتا ہے، استخارہ کیا ہے، استخارے میں
نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ دم کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم بہتری آ جائے گی۔ احمد بھائی تھے ہمارے، یہ بھی بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے، آپ کا بھی استخارے میں بہتری کی جانب اشارہ ہے، لیکن آپ بھی جس ملک کی ریکوائرمنٹ ہوں اس کو پورا کر کے آپ بھی جا سکتے ہیں۔ ریحان بھائی تھے، ان کا بھی یہی تھا، یہ بھی بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے، تو آپ کا بھی استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، آپ بھی جس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہو اس کو پورا کر کے آپ بھی جا سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی جو ریکوائرمنٹ ہو اس کو بھی پورا کر کے آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ جو روحانی علاج، جو وظائف آپ کو بتائے گئے اس پر بھی عمل کیجیے گا، پابندی کے ساتھ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا اللہ کے حکم سے حاصل ہوگی۔ روحانی علاج میں بڑی طاقت ناظرین، ایک بچی کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ وہ کینسر کے مرض میں تھی، الحمدللہ سمجھ اس نے روحانی علاج کروایا، وہ صحت یاب ہو گئی۔ کالا یرکان کے حوالے سے کسی نے تاثرات دیے تھے کہ بھئی کالا یرکان ہو گیا تھا اور روحانی علاج کروایا تھا، بدعت طاریہ استعمال کی، الحمدللہ سمجھ شفا حاصل ہو گئی، کسی کی نوکری لگ گئی، کسی کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی تو الحمدللہ سمجھ رشتے آنا شروع ہو گئے، خیر و عافیت کے ساتھ شادی کے اسباب بنتے چلے گئے۔ تو روحانی علاج اپنا یہ کروانا چاہیے۔ روحانی علاج میں اللہ پاک کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، الحمدللہ سمجھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ روحانی علاج بھی کریں، نظر اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ بھی رکھیں، یقین بھی رکھیں، الحمدللہ سمجھ ہوتا سب اللہ کے حکم سے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مسائل حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی ناظرین کی طرف سے پیغامات آتے ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں، کالز بھی آئی ہیں۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی الحمدللہ سمجھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ایک شہر ہے، کیا نام؟ صوبہ مارکے۔ صوبہ جو ہے نا اس کا وہ مارکے ہے، ماشاءاللہ، اور بہت اونچائی پر ہیں یہاں ماشاءاللہ۔ مسجد اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ جائے نماز بنائی ہوئی ہے، نمازیں ہوتی ہیں اور اسلامی بھائی یہاں ذمہ داران ہیں ماشاءاللہ۔ کئی اسلامی بھائی آن لائن کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، اور ایک جگہ بھی فیضان مدینہ کے لیے جو ہے وہ خریدی گئی ہے، ان قریب انشاءاللہ اس کے اندر کورسز شروع ہوں گے اور اس کا پوزیشن ملے گا۔ آگے بھی ممالک کا سفر ہے، پہلے جو ہے وہ گریس کا سفر تھا اور اب اس وقت اٹلی میں ہے، اور انشاءاللہ پھر سوئٹزرلینڈ سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ جرمنی میں داخل ہوں گے۔ آپ کے لیے ماشاءاللہ کئی پیغامات دعاؤں کے حوالے سے آئے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں۔ ابھی کسی کا میسیج آیا تھا کہ 4 سال سے ان کے بابا جان کو فالج کا مرض ہو گیا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی آزمائش میں ہے، تو کافی سارے دعاؤں کے پیغامات بھی آئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ مسافر بھی ہیں، دعا بھی فرماتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، تو آپ دعا بھی فرما دیں اور سب کے لیے دعاؤں سے بھی نوازیں سب کو ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، جو تیرے بندے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، مقروض ہیں، بے اولاد ہیں، تنگ دست ہیں، بے سکون ہیں، بے چین ہیں، مالک کرم کر دے۔ کئی ایک اسلامی بھائی مختلف ذرائع سے ہمیں میسیجز کرتے ہیں، ایس ایم ایس، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے، اور لائیو بھی کہتے رہتے ہیں، اور ان میں کئی بیمار ہوتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے، کئی کے پاس بیٹے نہیں ہیں، کئی بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے ایسے پریشان ہیں۔ مالک تیرے بندے ان پریشان حالوں پر اپنی خاص رحمت فرما، اور ان کی پریشانیاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، بیماریاں، بے سکونیاں سب دور کر دے مولا، کرم کر دے مالک، اپنا فضل کر دے اور اپنی رحمت عطا فرما مالک۔ مالک کریم، ماہ رجب ہے اور اس میں تیرے پیارے حبیب علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، ہم بھی وہ دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پروردگار عالم ہمیں رجب میں بھی برکتیں دے، شعبان میں بھی برکتیں دیں، اور ہمیں عافیت سے رمضان سے ملا دے۔ اور تیرے بندے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور کہتے رہتے ہیں مالک، سب کے نام کام تو جانتا ہے مولا، سب پر اپنا خاص کرم کر اور سب کی حاجتیں پوری فرما اور دعائیں پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی
امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔